پہلی تواریخ 14واں باب۔ اور سور کے بادشاہ ہیرام نے داؤد کے پاس ایلچی اور اس کے واسطے محل بنانے کے لیے دیودار کے لٹھے اور راج اور بڑھئی بھیجے۔ اور داؤد جان گیا کہ خداوند نے اسے بنی اسرائیل کا بادشاہ بنا کر قائم کر دیا ہے، کیونکہ اس کی سلطنت اس کے اسرائیلی لوگوں کی خاطر ممتاز کی گئی تھی۔ اور داؤد نے یروشلم میں اور عورتیں بیاہ لیں، اور اس سے اور بیٹے بیٹیاں پیدا ہوئے۔ اور اس کے ان بچوں کے نام جو یروشلم میں پیدا ہوئے یہ ہیں: سمو اور صوباب اور ناتن اور سلیمان اور ابہار اور الیسو اور الفالت اور نوجا اور نفج اور یفیہ اور الیسما اور بلیدہ اور الیفالت۔ اور جب فلسطینیوں نے سنا کہ داؤد ممسوح ہو کر سارے اسرائیل کا بادشاہ بنا ہے تو سب فلسطی داؤد کی تلاش میں چڑھ آئے۔ اور داؤد یہ سن کر ان کے مقابلے کو نکلا، اور فلسطینیوں نے آ کر رفائیم کی وادی میں دھاوا مارا۔ تب داؤد نے خدا سے سوال کیا، کیا میں فلسطینیوں پر چڑھ جاؤں؟ کیا تو ان کو میرے ہاتھ میں کر دے گا؟ خداوند نے اسے فرمایا، چڑھ جا، کیونکہ میں ان کو تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ سو وہ بال پرازیم میں آئے اور داؤد نے وہیں ان کو مارا۔ اور داؤد نے کہا، خدا نے میرے ہاتھ سے میرے دشمنوں کو ایسا چیرا جیسے پانی چاک چاک ہو جاتا ہے۔ اس سبب سے انہوں نے اس مقام کا نام بال پرازیم رکھا۔ اور وہ اپنے بتوں کو وہاں چھوڑ گئے، اور وہ داؤد کے حکم سے آگ میں جلا دیے گئے۔ اور فلسطینیوں نے پھر اس وادی میں دھاوا مارا۔ اور داؤد نے پھر خدا سے سوال کیا، اور خدا نے اس سے کہا کہ تو ان کا پیچھا نہ کر، بلکہ ان کے پاس سے کترا کر نکل جا اور توت کے پیڑوں کے سامنے سے ان پر حملہ کر۔ اور جب تو توت کے درختوں کی پھنگنیوں پر چلنے کی سی آواز سنے تب لڑائی کو نکلنا، کیونکہ خدا تیرے آگے آگے فلسطینیوں کے لشکر کو مارنے کے لیے نکلا ہے۔ اور داؤد نے جیسا خدا نے اسے فرمایا تھا کیا، اور انہوں نے فلسطینیوں کی فوج کو جبعون سے جزر تک قتل کیا، اور داؤد کی شہرت سب ملکوں میں پھیل گئی، اور خداوند نے سب قوموں پر اس کا خوف بٹھا دیا۔ تواریخ کی پہلی کتاب 15واں باب۔ اور داؤد کے شہر میں اپنے لیے محل بنائے، اور خدا کے صندوق کے لیے ایک جگہ تیار کر کے اس کے لیے ایک خیمہ کھڑا کیا۔ تب داؤد نے کہا کہ لاویوں کے سوا اور کسی کو خدا کے صندوق کو اٹھانا نہیں چاہیے، کیونکہ خداوند نے انہی کو چنا ہے کہ خدا کے صندوق کو اٹھائیں اور ہمیشہ اس کی خدمت کریں۔ اور داؤد نے سارے اسرائیل کو یروشلم میں جمع کیا تاکہ خداوند کے صندوق کو اس جگہ جو اس نے اس کے لیے تیار کی تھی لے آئیں۔ اور داؤد نے بنی ہارون کو اور لاویوں کو اکٹھا کیا، یعنی بنی کہات میں سے اوریل سردار اور اس کے 120 بھائیوں کو، بنی مراری میں سے عصایہ سردار اور اس کے 220 بھائیوں کو، بنی جرسوم میں سے یویل سردار اور اس کے 130 بھائیوں کو، بنی علی صفن میں سے سمیہ سردار اور اس کے 200 بھائیوں کو، بنی حبرون میں سے علییل سردار اور اس کے 80 بھائیوں کو، بنی عزیل میں سے امنداب سردار اور اس کے 112 بھائیوں کو۔ اور داؤد نے صندوق اور ابیاتر کاہنوں کو اور اوریل اور عصایہ اور یویل اور سمیہ اور علییل اور امنداب لاویوں کو بلایا، اور ان سے کہا کہ تم لاویوں کے آبائی خاندانوں کے سردار ہو، تم اپنے آپ کو پاک کرو، تم بھی اور تمہارے بھائی بھی، تاکہ تم خداوند اسرائیل کے خدا کے صندوق کو اس جگہ جو میں نے اس کے لیے تیار کی ہے لا سکو۔ کیونکہ جب تم نے پہلی بار اسے نہ اٹھایا تو خداوند ہمارا خدا ہم پر ٹوٹ پڑا، کیونکہ ہم آئین کے مطابق اس کے طالب نہیں ہوئے تھے۔ تب کاہنوں اور لاویوں نے خداوند اسرائیل کے خدا کے صندوق کو لانے کے لیے اپنے آپ کو پاک کیا۔ اور بنی لاوی نے خدا کے صندوق کو جیسا موسیٰ نے خداوند کے کلام کے موافق حکم کیا تھا چوبوں سے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا۔ اور داؤد نے لاویوں کے سرداروں کو فرمایا کہ اپنے بھائیوں میں سے گانے والوں کو مقرر کریں کہ موسیقی کے ساز یعنی ستار اور بربت اور جھانج بجائیں اور آواز بلند کر کے خوشی سے گائیں۔ سو لاویوں نے ہیمان بن یویل کو مقرر کیا، اور اس کے بھائیوں میں سے آصف بن برکیہ کو، اور ان کے بھائیوں بنی مراری میں سے ایتان بن کوسیہ کو،
اور ان کے ساتھ ان کے دوسرے درجے کے بھائیوں یعنی زکریا بین اور یزییل اور سمیراموت اور یہییل اور انی اور الیاب اور بنایا اور مسیح متتیا اور الفلہو اور مکنیا اور عبید ادوم اور یہییل کو جو دربان تھے۔ پس گانے والے ہیمان، آصف اور ایتان مقرر ہوئے کہ پیتل کی جھانجوں کو زور سے بجائیں، اور زکریا اور یزییل اور سمیراموت اور یہییل اور انی اور الیاب اور مسیح اور بنایا ستار کو علاموت راگ پر چھیڑیں، اور متتیا اور فلہو اور مکنیا اور عبید ادوم اور یہییل اور زیا شمینیت راگ پر ستار بجائیں۔ اور کنانیہ لاویوں کا سردار گیت پر مقرر تھا، وہ گیت سکھاتا تھا کیونکہ وہ بڑا ہی ماہر تھا۔ اور برکیہ اور الکانا صندوق کے دربان تھے، اور شبنا اور یہوشفت اور نتنییل اور رماسی اور زکریا اور بنایا اور الیعزر کاہن خدا کے صندوق کے آگے آگے نرسنگے پھونکتے جاتے تھے، اور عبید ادوم اور یحییٰ صندوق کے دربان تھے۔ سو داؤد اور اسرائیل کے بزرگ اور ہزاروں کے سردار روانہ ہوئے کہ خداوند کے عہد کے صندوق کو عبید ادوم کے گھر سے خوشی مناتے ہوئے لائیں۔ اور ایسا ہوا کہ جب خدا نے ان لاویوں کی جو خداوند کے عہد کے صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے مدد کی، تو انہوں نے 7 بیل اور 7 مینڈھے قربان کیے۔ اور داؤد اور سب لاوی جو صندوق کو اٹھائے ہوئے تھے، اور گانے والے اور گانے والوں کے ساتھ کنانیہ جو گانے میں استاد تھا، کتانی پیراہنوں سے ملبس تھے، اور داؤد کتان کا افود بھی پہنے تھا۔ یوں سب اسرائیلی نعرہ مارتے اور نرسنگوں اور ترہیوں اور جھانجوں کی آواز کے ساتھ ستار اور بربت کو زور سے بجاتے ہوئے خداوند کے عہد کے صندوق کو لائے۔ اور ایسا ہوا کہ جب خداوند کے عہد کا صندوق داؤد کے شہر میں پہنچا تو ساؤل کی بیٹی میکل نے کھڑکی میں سے جھانک کر داؤد بادشاہ کو خوب ناچتے کودتے دیکھا، اور اس نے اپنے دل میں اس کو حقیر جانا۔ تواریخ کی پہلی کتاب 16واں باب۔ سو وہ خدا کے صندوق کو لے آئے اور اسے اس خیمے کے بیچ میں جو داؤد نے اس کے لیے کھڑا کیا تھا رکھا، اور سوختنی قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں خدا کے حضور چڑھائیں۔ اور جب داؤد سوختنی قربانی اور سلامتی کی قربانیاں چڑھا چکا تو اس نے خداوند کے نام سے لوگوں کو برکت دی، اور اس نے سب اسرائیلی لوگوں کو کیا مرد کیا عورت ایک ایک روٹی اور ایک ایک ٹکڑا گوشت اور کشمش کی ایک ایک ٹکیا دی۔ اس نے لاویوں میں سے بعضوں کو مقرر کیا کہ خداوند کے صندوق کے آگے خدمت کریں، اور خداوند اسرائیل کے خدا کا ذکر اور شکر اور اس کی حمد کریں۔ اول آصف اور اس کے بعد زکریا اور یہییل اور سمیراموت اور یہییل اور متتیا اور الیاب اور بنایا اور عبید ادوم۔ اول آصف اور اس کے بعد زکریا اور یہییل اور سمیراموت، یہییل اور متتیا اور الیاب اور بنایا اور عبید ادوم، اور یہییل ستار اور بربت کے ساتھ، اور آصف جھانجوں کو زور سے بجاتا ہوا، اور بنایا اور یزییل کاہن سدا ترہیوں کے ساتھ خدا کے عہد کے صندوق کے آگے رہا کریں۔ پہلے اسی دن داؤد نے یہ ٹھہرایا کہ خداوند کا شکر آصف اور اس کے بھائی بجا لایا کریں۔ خداوند کی شکر گزاری کرو، اس سے دعا کرو، قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اشتہار دو، اس کے حضور گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے سب عجیب کاموں کا چرچا کرو، اس کے پاک نام پر فخر کرو۔ جو خداوند کے طالب ہیں ان کا دل خوش رہے۔ تم خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، تم سدا اس کے دیدار کے طالب رہو۔ تم اس کے عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور اس کے معجزوں اور منہ کے آئین کو یاد رکھو۔ اے اس کے بندے اسرائیل کی نسل، اے بنی یعقوب جو اس کے برگزیدہ ہو، وہ خداوند ہمارا خدا ہے، تمام روئے زمین پر اسی کے آئین ہیں۔ سدا اس کے عہد کو یاد رکھو اور 1000 پشتوں تک اس کے کلام کو جو اس نے فرمایا، اسی عہد کو جو اس نے ابراہیم سے باندھا، اور اس قسم کو جو اس نے اسحاق سے کھائی، جسے اس نے یعقوب کے لیے آئین کے طور پر اور اسرائیل کے لیے ابدی عہد کے طور پر قائم کیا، یہ کہہ کر کہ میں کنعان کا ملک تجھ کو دوں گا، وہ تمہارا موروثی حصہ ہوگا۔ اس وقت تم شمار میں تھوڑے تھے، بلکہ بہت ہی تھوڑے، اور ملک میں پردیسی تھے۔ وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک مملکت سے دوسری مملکت میں پھرتے رہے۔ اس نے کسی
شخص کو ان پر ظلم کرنے نہ دیا، بلکہ ان کی خاطر بادشاہوں کو تنبیہ کی کہ تم میرے ممسوحوں کو نہ چھوؤ اور میرے نبیوں کو نہ ستاؤ۔ ایسا اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے۔ وہ سب معبودوں سے زیادہ محیب ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا۔ عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، اور اس کے ہاں قدرت اور شادمانی ہے۔ اے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے۔ ہدیہ لاؤ اور اس کے حضور آؤ، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ اے سب اہل زمین، اس کے حضور کانپتے رہو۔ جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں، آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو۔ وہ قوموں میں اعلان کریں کہ خداوند سلطنت کرتا ہے۔ سمندر اور اس کی معموری شور مچائے، میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہو۔ تب جنگل کے درخت خوشی سے خداوند کے حضور گانے لگیں گے، کیونکہ وہ زمین کا انصاف کرنے کو آ رہا ہے۔ خداوند کا شکر کرو، اس لیے کہ وہ نیک ہے، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم کہو، اے ہماری نجات کے خدا، ہم کو بچا لے اور قوموں میں سے ہم کو جمع کر اور ان سے ہم کو رہائی دے، تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں۔ خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو۔ اور سب لوگ بول اٹھے آمین۔ اور انہوں نے خداوند کی ستائش کی، اور اس نے وہاں خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے آصف اور اس کے بھائیوں کو ہر روز کے ضروری کام کے مطابق ہمیشہ صندوق کے آگے خدمت کرنے کو چھوڑا، اور عبیددوم اور اس کے 68 بھائیوں کو، اور عبیددوم بن یدتون اور ہوسا کو، تاکہ دربان ہو، اور صدوق کاہن اور اس کے کاہن بھائیوں کو خداوند کے مسکن کے آگے جبون کے اونچے مقام پر، اس لیے کہ وہ خداوند کی شریعت کی سب لکھی ہوئی باتوں کے مطابق جو اس نے اسرائیل کو فرمائی، ہر صبح اور شام سوختنی قربانی کے مذبح پر خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں۔ اور ان کے ساتھ ہیمان اور یدتون اور باقی چنے ہوئے آدمیوں کو جو نام بنا مذکور ہوئے تھے، تاکہ خداوند کا شکر کریں، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ انہی کے ساتھ ہیمان اور یدتون تھے جو بجانے والوں کے لیے ترہیاں اور جھانجیں اور خدا کے گیتوں کے لیے باجے لیے ہوئے تھے، اور بنی یدتون دربان تھے۔ تب سب لوگ اپنے اپنے گھر گئے، اور داؤد لوٹا کہ اپنے گھرانے کو برکت دے۔ اول آصف اور اس کے بعد زکریہ اور یہییل اور سمیراموت، یہییل اور متتیہ اور الیاب اور بنایا اور عبیددوم، اور یہییل ستار اور بربت کے ساتھ، اور آصف جھانجوں کو زور سے بجاتا ہوا، اور بنایا اور یزییل کاہن سدا ترہیوں کے ساتھ خدا کے عہد کے صندوق کے آگے رہا کریں۔ پہلے اسی دن داؤد نے یہ ٹھہرایا کہ خداوند کا شکر آصف اور اس کے بھائی بجا لایا کریں۔ خداوند کی شکر گزاری کرو، اس سے دعا کرو، قوموں کے درمیان اس کے کاموں کا اشتہار دو، اس کے حضور گاؤ، اس کی مدح سرائی کرو، اس کے سب عجیب کاموں کا چرچا کرو، اس کے پاک نام پر فخر کرو۔ جو خداوند کے طالب ہیں ان کا دل خوش رہے۔ تم خداوند اور اس کی قوت کے طالب ہو، تم سدا اس کے دیدار کے طالب رہو۔ تم اس کے عجیب کاموں کو جو اس نے کیے اور اس کے معجزوں اور منہ کے آئین کو یاد رکھو۔ اے اس کے بندے اسرائیل کی نسل، اے بنی یعقوب جو اس کے برگزیدہ ہو، وہ خداوند ہمارا خدا ہے، تمام روئے زمین پر اسی کے آئین ہیں۔ سدا اس کے عہد کو یاد رکھو اور 1000 پشتوں تک اس کے کلام کو جو اس نے فرمایا، اسی عہد کو جو اس نے ابراہیم سے باندھا، اور اس قسم کو جو اس نے اسحاق سے کھائی، جسے اس نے یعقوب کے لیے آئین کے طور پر اور اسرائیل کے لیے ابدی عہد کے طور پر قائم کیا، یہ کہہ کر کہ میں کنعان کا ملک تجھ کو دوں گا، وہ تمہارا موروثی حصہ ہوگا۔ اس وقت تم شمار میں تھوڑے تھے، بلکہ بہت ہی تھوڑے، اور ملک میں پردیسی تھے۔ وہ ایک قوم سے دوسری قوم میں اور ایک مملکت سے دوسری مملکت میں پھرتے رہے۔ اس نے کسی شخص کو ان پر ظلم کرنے نہ دیا، بلکہ ان کی خاطر بادشاہوں کو تنبیہ کی
کہ تم میرے ممسوحوں کو نہ چھوؤ اور میرے نبیوں کو نہ ستاؤ۔ ایسا اہل زمین خداوند کے حضور گاؤ، روز بروز اس کی نجات کی بشارت دو، قوموں میں اس کے جلال کا، سب لوگوں میں اس کے عجائب کا بیان کرو، کیونکہ خداوند بزرگ اور نہایت ستائش کے لائق ہے۔ وہ سب معبودوں سے زیادہ محیب ہے، اس لیے کہ اور قوموں کے سب معبود محض بت ہیں، لیکن خداوند نے آسمانوں کو بنایا۔ عظمت اور جلال اس کے حضور میں ہے، اور اس کے ہاں قدرت اور شادمانی ہے۔ اے قوموں کے قبیلوں، خداوند ہی کی تمجید و تعظیم کرو، خداوند کی ایسی تمجید کرو جو اس کے نام کے شایع ہے۔ ہدیہ لاؤ اور اس کے حضور آؤ، پاک آرائش کے ساتھ خداوند کو سجدہ کرو۔ اے سب اہل زمین، اس کے حضور کانپتے رہو۔ جہان قائم ہے اور اسے جنبش نہیں، آسمان خوشی منائے اور زمین شادمان ہو۔ وہ قوموں میں اعلان کریں کہ خداوند سلطنت کرتا ہے۔ سمندر اور اس کی معموری شور مچائے، میدان اور جو کچھ اس میں ہے باغ باغ ہو۔ تب جنگل کے درخت خوشی سے خداوند کے حضور گانے لگیں گے، کیونکہ وہ زمین کا انصاف کرنے کو آ رہا ہے۔ خداوند کا شکر کرو، اس لیے کہ وہ نیک ہے، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ تم کہو، اے ہماری نجات کے خدا، ہم کو بچا لے اور قوموں میں سے ہم کو جمع کر اور ان سے ہم کو رہائی دے، تاکہ ہم تیرے قدوس نام کا شکر کریں اور للکارتے ہوئے تیری ستائش کریں۔ خداوند اسرائیل کا خدا ازل سے ابد تک مبارک ہو۔ اور سب لوگ بول اٹھے آمین۔ اور انہوں نے خداوند کی ستائش کی، اور اس نے وہاں خداوند کے عہد کے صندوق کے آگے آصف اور اس کے بھائیوں کو ہر روز کے ضروری کام کے مطابق ہمیشہ صندوق کے آگے خدمت کرنے کو چھوڑا، اور عبیددوم اور اس کے 68 بھائیوں کو، اور عبیددوم بن یدتون اور ہوسا کو، تاکہ دربان ہو، اور صدوق کاہن اور اس کے کاہن بھائیوں کو خداوند کے مسکن کے آگے جبون کے اونچے مقام پر، اس لیے کہ وہ خداوند کی شریعت کی سب لکھی ہوئی باتوں کے مطابق جو اس نے اسرائیل کو فرمائی، ہر صبح اور شام سوختنی قربانی کے مذبح پر خداوند کے لیے سوختنی قربانیاں چڑھائیں۔ اور ان کے ساتھ ہیمان اور یدتون اور باقی چنے ہوئے آدمیوں کو جو نام بنا مذکور ہوئے تھے، تاکہ خداوند کا شکر کرے، کیونکہ اس کی شفقت ابدی ہے۔ انہی کے ساتھ ہیمان اور یدتون تھے جو بجانے والوں کے لیے ترہیاں اور جھانجیں اور خدا کے گیتوں کے لیے باجے لیے ہوئے تھے، اور بنی یدتون دربان تھے۔ تب سب لوگ اپنے اپنے گھر گئے، اور داؤد لوٹا کہ اپنے گھرانے کو برکت دے۔